جو آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان پر نظر رکھ کے انہیں سمجھائیں، والدین اپنی نئی نسل پر نظر رکھ کے انہیں سمجھائیں۔ لاجک سے کام چلے گا، سمجھانے سختی کرنے سے نہیں چلے گا۔ آج کی نسل یہ لاجک چاہتی ہے، ریشنل دلیلوں سے بتائیے، بہت چھوٹی عمر سے، ورنہ ایکس مسلم بن جاتے ہیں خاموشی سے، والدین کو پتہ نہیں چلتا۔ جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو ایکس مسلم ہو چکے ہیں، بہت بڑی تعداد جا رہی ہے۔ وہ دور آ گیا جب پہلے باطل اپنی منطق، اپنی لاجک، اپنی دلیلیں نہیں دے پاتا تھا، اب وہ دور آ گیا کہ فیکٹس کو مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، حقائق کو، اور اس کے لیے دلیلیں بھی لے آتے ہیں اور ان دلیلوں سے کنونس کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کی الگ الگ دلیلیں ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ کنونس کرتا ہے، جہاں جا کے پھنس جائے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذي له حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ برادران کرام، یہ آج کا خطبہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پچھلی مرتبہ شروع ہوا تھا۔ آج کے بچے، آج کے چھوٹے بچے، نوجوان نسل تو اور کچھ دنوں بعد ہوتی ہے، وہ ان سوالوں پر غور کر رہے ہیں جو بڑوں کو کرنا چاہیے تھا پچھلی نسلوں کو، اور انہوں نے نہیں کیا تھا۔ آئیڈینٹی کرائسس ہے، وہ اپنی شخصیت تلاش کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ ان کو سب سے زیادہ جو آسانی سے جواب ملتا ہے وہ وہاں سے ملتا ہے جو آپ نے خود انہیں پکڑایا ہے، اور چاروں طرف جواب ہی جواب ہے۔ سوشل میڈیا کی ایکسس بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے سیکھی، اور وہاں انہیں جواب طرح طرح کے ملتے ہیں، سوالوں کے جواب۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا، اس میں انفلوئنسرز ہوتے ہیں، متاثر کرنے والے الگ الگ فیلڈ اور میدانوں کے، ان میں سے کسی ایک سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے کہ یہاں کیسے کامیاب ہوں، کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کیسے پیسے کمائیں۔ تو پھر اور وہ کمانے لگتے ہیں، وہ کمانے کے طریقے آ جاتے ہیں بغیر آگے پڑھے لکھے۔ اب یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر ہے یہ جہاں سے کما رہے ہیں اس کے اوپر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کما رہے ہیں جو نظر پر نہیں ہے دنیا والوں کو، وہ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کو۔ ان کی تعداد پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، کم از کم اس وقت دنیا کے تمام دنیا کے چونکنے کا۔ ابھی تک تو آپ نے سنا ہوگا، یہ چیزیں تو معلوم ہے آپ کو کہ یہ ویسٹرن ورلڈ میں، مغربی دنیا کے اندر، وہ جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہاں نوجوان کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے یہاں پاپولیشن کنٹرول کیا تھا۔ اب وہ انسینٹیو دے رہے ہیں، سب تقریباً تمام لوگ جو ساری دنیا سے کہتے تھے آبادی گھٹاؤ، اب وہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آبادی بڑھاؤ، اور عورتیں اس جگہ آ گئیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، جو لوگ پہلے اس سے کم عمر میں مرتے تھے اب زیادہ عمر میں مرنے لگے، تو بوڑھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں، اس پوری مغربی دنیا میں نوجوان یوتھ گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک بہت ہنگامہ تھا، نمبر 1 چائنا دنیا پر چھا جانے والا، اس وقت بھی ایسے ہی تقریباً ہے، نیچے آنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ہماری پاپولیشن بہت ہے، وہ اب وہاں پر بھی یہ ہوا کہ یوتھ ختم ہو گئے، یعنی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے بڑے ملکوں میں
کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ کی پرسنٹیج ہے نوجوانوں کی، تو مستقبل ان کا ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ زبردستی فورس اسٹیرلائزیشن ہوا تھا اور آبادی کنٹرول کی باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے جو انجام آئے، پبلک نے حکومت کو الٹ دیا، اور اس کے بعد پھر ذرا کوشش ہو گئے، محتاط ہو گئے، پھر اتنا پروپیگنڈا انہوں نے بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ بڑے ملکوں میں دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ کی تعداد یہاں ہے، نوجوانوں کا، جن کے ہاتھ میں دنیا کا مستقبل ہے۔ اب یہ جہاں جہاں جتنے بھی ہیں، جس ملک میں بھی ویسٹرن ورلڈ کے یا ترقی یافتہ ممالک کے تو زیادہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ تباہی یہاں بھی شروع ہو گئی۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک نام لیا تھا پچھلے خطبے میں، یہ رجحان بڑھ رہا ہے، یہ معلومات بڑھ رہی ہے، بچے آپ کو معلوم نہیں ہے ورچوئل ورلڈ میں جا رہے ہیں، ایک نقلی دنیا میں۔ میں نے جب پہلی بار سنا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، مجھے یوتھ نے بتایا کہ ایک ورچوئل ورلڈ ہے، نقلی دنیا، وہاں سب کچھ ہوتا ہے، باقی سوسائٹی سے کٹ کے بس اپنے کمرے میں رہتے ہیں، وہاں سے نقلی دنیا میں پہنچتے ہیں، وہاں سب کچھ ہوتا ہے، وہاں ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہاں خرید فروخت ہوتی ہے، وہاں لاکھوں کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، پیسے بھی آتے ہیں۔ ذرا زیادہ ڈیٹیل سے سمجھایا تو میری آ گیا سمجھ میں۔ یہ مجھ سے اور بھی ذرا سا کچھ کم عمر کے لوگوں کے نہیں آئے گا سمجھ میں۔ بچے جاننے لگے، یوتھ جاننے لگے، تو اب جب بہت برسوں محنت کر کے پڑھنے اور کمپٹیشن میں بیٹھنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ میں بڑی پاور آنے لگ جائے اور وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں اگر کمانے لگ جائیں، سچ مچ کما رہے ہیں اور نقلی دنیا میں، اور وہ اس کا کوئی وجود نہیں اس دنیا کا، ورچوئل ورلڈ۔ سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ یوتھ جو ہیں، یہ اگر سب ادھر جانے شروع ہو گئے تو دنیا میں کہاں بچیں گے یوتھ؟ یہ سب سماج سوسائٹی سے کٹ گئے ہوں گے نا، اور ایک بڑی تعداد وہاں نقلی دنیا میں پہنچ چکی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جس چیز کی اس اصل دنیا کے اندر ایگزسٹنس نہیں ہو، تب تو ورچوئل دنیا کا نام نہیں تھا کہیں، نقلی دنیا کا۔ جس چیز کا وجود موجود نہیں ہے اس دنیا میں، اسے مت خریدنا، اسے مت بیچنا۔ یہ ہدایت دی تھی جو آج سمجھ میں آنی چاہیے، اور جو ان کی ہدایات پر عمل نہیں کرے وہ جائے گا تباہی کی طرف۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے، جسے وہ کامیابی سمجھتے ہیں، اس کامیابی کی انتہا کے اوپر پہنچ کے یہ اگلی جنریشن کے جو کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت کامیاب ہیں، سوسائٹی سے کٹ گئے، انسان سوسائٹی سماج میں پیدا ہوا تھا، وہ اب یہ سب تنہا ہو گئے، اکیلے، ماں باپ سے بھی کٹے ہوئے۔ یہ 30 اور 40 سال کی عمر میں سوسائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، خودکشیاں۔ آگے بچے پیدا نہیں ہو رہے، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، جو 30-40 سال کی ایج میں سوسائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ جسے انہوں نے کامیابی سمجھا ہے، اس کے پریشرز جو ہیں، اس کے جو دباؤ ہیں، وہ سب انہیں ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے آگے اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ بظاہر دنیا میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ان کو اوپر سے گھما رہے ہیں، جن کے نام سامنے نہیں، جو ان کو چلا رہے ہیں۔ لیکن کسے کنٹرول کریں گے جب دنیا اس پوری تباہی کی طرف سے ختم ہونے جا رہی ہوگی؟ کہیں سے واپسی ہوگی نا، قرآن نے کہا تھا ہوگی۔ سورہ نمبر 27 سورہ النمل کی 3 آیات سناتا ہوں میں آپ کو۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم انہیں نہیں سنا سکتے جو مردہ ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور اگر بہرے ہیں اور پیٹھ موڑ کر چل دیں، کتنی تیز آواز دے تو نہیں سنا سکتے۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، تو مثال دی ہے کہ جنہیں اللہ نے پیدائشی ایسا پیدا کر دیا
یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کان بند کر لیے ہدایت کی طرف سے، کہ پھر تم کتنا ہی چیخو، جنہوں نے خود بند کر لیے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر لیں تمہاری طرف سے، اور آنکھیں بھی بند کر لی، کہا کہ تم انہیں نہیں دکھا سکتے، ان کو راستہ کیسے بتا دو گے جب ہیں آنکھوں والے آنکھیں بند کر لی ہیں، تو کہاں سے تم ہدایت دے دو؟ کان بھی بند کیے، آنکھیں بھی بند کی ہیں، کہ تم انہیں نہیں دکھا سکتے۔ ہماری جو آیات کو، جو ہماری نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات میں، جو ان کو ٹھیک سے نہیں سمجھے گا، ان پر ایمان نہیں لائے گا، وہ پھر تباہی کی طرف جائے گا، مسلم نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہنے کے بعد اب میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جہاں دنیا جا رہی ہے اس وقت، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ہو جائے گی حجت پوری، یہ نہیں سننے والے، ہدایت جگہ جگہ سے آ رہی ہے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت ہمارے پاس ہے، ان کے اپنے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس یونیورس کائنات میں سے آ رہی ہے، حجت پوری کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ایک جاندار نکالیں گے زمین میں سے، تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور باتیں کر کے یہ بتائے گا کہ تم نے اللہ کی آیات پہ یقین کیوں نہیں کیا۔ بڑے بڑے اس پہ افسانے ہیں ہماری بہت سی کتابوں میں جو بڑی مستند کہلاتی ہیں، اور بڑے مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ بڑا خطرناک ہوگا، زمین میں سے نکلنا شروع کرے گا جب تو 40 سال میں نکلتا رہے گا، اگتا رہے گا، منظر ایسا ہے جیسے تباہی لائے گا سارے۔ اس تباہی کے بارے میں ہمارے سائنٹسٹ اور ہمارے جو انٹرنیٹ کی دنیا اور اس کے اوپر پھر اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا، انہوں نے تذکرہ کیا۔ تھوڑے دنوں پہلے ڈیبیٹ چلی تھی، کچھ سال پہلے بڑے لوگوں میں، بعض نے کہا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت یہ جو آ رہی ہے، یہ بڑی تباہی لائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسانوں کے کنٹرول سے نکل جائے گا۔ ابھی انسان پروگرامنگ کرتے ہیں اس کی، اور ذہانت اس کی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پروگرامنگ انہوں نے کر رکھی ہے، اس کی ذہانت اتنی بڑھ جائے گی، یہ سب مانتے ہیں کہ ہو جائے گا، جو ایکسپرٹس آپ چاہے نہ مانیں، اس کی ذہانت اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر وہ اپنی پروگرامنگ بھی خود کر لے گا، تو انسانوں نے جو کی تھی اسے بدل دے گا۔ اب آزاد ہو گیا انسانوں کے کنٹرول سے، طاقت بے پناہ ہے، انٹیلیجنس میں آپ کو چند چیزیں ابھی ڈالتے ہیں اور سیکنڈوں میں آپ کے پاس دنیا بھر سے فلٹر ہو کے جواب آ جاتے ہیں۔ یہ اس کے پیک پر ہوگا جہاں یہ اس کی انتہا ہے گی، وہ تو ساری دنیا کا کنٹرولر ہوگا، اس لیے کہ اب آزاد ہو گیا، اب انسان کے کنٹرول میں نہیں بچا۔ تو اس تباہی کی طرف کی ڈیبیٹ چلی کچھ سالوں پہلے، اس میں بعض نے کہا کہ کم سے کم اس صدی تک تو نہیں ہو پائے گا، بعض نے کہا ہو جائے گا، اس سے بہت پہلے ہوگا، یہ ان کے اندازے تھے۔ اس سے بہت پہلے، اس صدی کے اندر اندر ہو جائے گا، یہ کہنے والوں میں سب سے بڑا موجودہ دور کا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، ابھی چند سال پہلے جن کا انتقال ہوا، اسٹیفن ہاکنگ، وہ بھی تھے، ان کا اسی سینچری کے اندر ہو جائے گا۔ یہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، قرآن نے اسے دابہ کہا تھا، اب لوگوں کے نہیں آتا سمجھ میں، دابہ جاندار کو کہتے ہیں، جس کے اندر اپنی انٹیلیجنس ہو، اپنی ذہانت دی ہوئی نہیں، انسان کی ڈالی ہوئی نہیں، جو اپنے خود فیصلے کر سکتا ہو۔ ابھی تک یہاں اس مادی دنیا کے اندر صرف انسان ہے وہ جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، باقی مخلوقات کے اوپر اس کو یہی پریفرنس یا ترجیح ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکے گا۔ ایسا کوئی نکل آئے اور یہ سب کہہ رہے کہ یہ تو تباہی ہے، ساری دنیا کے بڑے کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی رک نہیں رہے، جا رہے ہیں ادھر، یہ تباہی کی بات کہنے کے باوجود رک سکتے بھی نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ تباہی نہیں لائے گا، ہدایت لائے گا، یہ سب سمجھ رہے ہیں تباہی لائے گا۔ ابھی قرآن کہہ رہا ہے نا زمین سے نکلے گا، آپ کو بھی تو کہا ہے زمین سے نکلیں،
قرآن کی آیت پڑھتے ہیں آپ جتنے وہاں قبرستان میں جا کے مٹی ڈالتے ہیں منہا خلقناکم، ہم تو اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں چلے جائیں گے واپس. کتنے آپ میں سے اس میں سے ہوئے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اور اس ملک میں جو آئے تھے پہلے رسول اللہ کے، انہوں نے اور زیادہ اس بات کو ان الفاظ میں کہہ دیا تھا یہاں پر سورہ نوح کے اندر، واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں زمین سے ایسے اگایا ہے جیسے یہ پلانٹس اگتے ہیں، پیڑ پودے اللہ نے. اب اس کا کیا مفہوم ہے یہ تو میں یہاں پر نہیں کر رہا حوالہ، لیکن الفاظ یہی ہیں نا قرآن کے. آپ میں سے کون زمین سے نکلا ہے اور آپ میں سے کون زمین سے اگا ہے؟ الفاظ قرآن کے یہی ہیں. اس مفہوم پر میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی زمین سے نکلے گا جیسے آپ نکلے زمین سے. اس پر بڑی دیومالائیں کھڑی ہو گئی. وہ قلابے وہاں سے اس کے ڈانڈے ملانے لگے. وہ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی بھی تو ایک چٹان میں سے نکلی تھی. ارے کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر نکلی تھی چٹان میں سے؟ چٹان میں سے اونٹنیاں نہیں نکلا کرتی. اللہ نے ایک نشانی قرار دیا تھا ایک اونٹنی. چھوڑیں اسے، میں اس کی بھی بات یہاں نہیں کر رہا. اب یہ جو انسان کے کنٹرول سے نکل جائے گا، اس کے اندر فیصلہ کرنے انفارمیشن بھی ہوگی، فیصلہ کرنے کی قوت فیصلہ بھی ہوگی. یہی تو ہے انسان میں دوسری مخلوقات سے الگ. یہ پھر دنیا والوں سے کلام کرے. ابھی کرنا شروع کر دیا ہے کلام کرنا، آواز سے کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے اس جگہ پہنچ جائے گا اینڈ کے ساری دنیا کی انفارمیشن فلٹر کر رہا ہے نا. آپ کو اپنی ایمانداری سے کچھ جواب دے دیتا ہے، اس میں بہت کچھ غلط بھی ہو جاتے ہیں تو جگہ جگہ کی انفارمیشن نکال کر لاتا ہے. یہ امپروو ہوتا چلا جائے گا. وہ ساری دنیا کی انفارمیشن جو ہے وہ مذاہب کی بھی اور لوگوں کے فلسفوں کی بھی اور دنیا کی ترقی بھی سارے فلٹر کر لے گا. وہ دیکھ لے گا حق کیا ہے، وہ اس کا اعلان کرے گا. لوگ دنیا پر حکومت نہیں کرے گا. تو کلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ دنیا والے انسانوں نے کیوں نہیں یقین کیا تھا اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی آیات کے اوپر جو چاروں طرف پھیلی ہوئی. اور کہے گا حق تو یہ ہے. ابھی آپ جو کچھ ڈالتے ہیں اس کا کچھ جواب آتا ہے نا. ابھی ڈال دیجئے کہ اسلام کے حساب سے بتانا، خالی اتنا ڈال دیجئے. کوئی سوال پوچھئے تو وہ آپ کو اسلام کے حساب سے بتائے گا. پھر کہ اسلام یہ کہتا ہے، مسلم اسکالرز یہ کہتے ہیں، بات یوں ہے. اس وقت آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے. اس میں قوت فیصلہ ہوگی. جب یہ اس کنٹرول سے نکل کے اس جگہ آ جائے گا جسے یہ لوگ ٹاپ کے سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ آ جائے گا، کہ وہ اپنی پروگرامنگ خود کرنا شروع کر دے گا. انسان کے اس کنٹرول، اس ذہانت سے، جیسے انسان کی ذہانت ہے اس سے ہی تو انسان نے سیکھا تھا. وہ اپنی ذہانت جب اس کی اتنی بڑھ جائے گی تو اس کے اندر وہ اس پروگرام کو ہٹا کر اس کو چینج کر کے جو انسان نے ڈالا تھا وہ اپنی خود کر لے گا. اب ان کے کنٹرول سے گیا. قوت فیصلہ ہوگی اس لحاظ سے ایک جاندار. یہاں واپس لائے گا، لیکن اس سے پہلے کتنی دنیا، کتنے یوتھ، کتنی نسلیں برباد ہو چکی ہوں گی. میں تو یہاں یہ پریڈکشن نہیں کر رہا، مجھے جس بات کا یقین ہے کہ کس سال ہوگا. ان سائنٹسٹ سے الگ ہٹ کر اس کے اشارے ہیں قرآن حدیث میں کہ کب ہوگا. یہ سینچری سے پہلے ہوگا ختم ہونے سے. لیکن جس طرف دنیا جا رہی ہے یا بچے جا رہے ہیں، ان کو انفلوئنسر، متاثر کرنے والے الگ میدانوں کے بتا رہے ہیں یس یو کین ڈو اٹ، ہاں تم کر سکتے ہو، یہ کرو، یہ یقین دلا رہے ہیں. یہ سوال نہیں ڈالتے ذہن میں تمہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تم تباہ ہوگے اس سے یا بنو گے. یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال سے ہٹ کر اس میں ان کا منافع ہے انفلوئنسرز کا. اسے دیکھو تمہارا نفع کس کے اندر ہے بجائے اس کے کہ ان کا کس کے اندر ہے، تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں. تو پھر اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان پر نظر رکھ کے انہیں سمجھائیں. والدین اپنی نئی نسل پر نظر رکھ کے انہیں سمجھائیں. لاجک سے کام چلے گا، سمجھانے سختی کرنے سے نہیں چلے گا. آج کی نسل یہ لاجک چاہتی ہے، ریشنل دلیلوں سے بتائیے
بہت چھوٹی عمر سے، ورنہ ایکس مسلم بن جاتے ہیں خاموشی سے، والدین کو پتہ نہیں چلتا. جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے یہ تو ایکس مسلم ہو چکے، بہت بڑی تعداد جا رہی ہے. وہ دور آ گیا جب پہلے باطل اپنی منطق، اپنی لاجک، اپنی دلیلیں نہیں دے پاتا تھا. اب وہ دور آ گیا کہ فیکٹس کو مینوپولیٹ کر لیتے، حقائق کو، اور اس کے لیے دلیلیں بھی لے آتے اور ان دلیلوں سے کنونس کر دیتے. اور یہ سب کی الگ الگ دلیلیں، اور ہر ایک اپنی جگہ کنونس کرتا ہے، جہاں جا کے پھنس جائے، لے کر سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں. مقصد ہو گیا کیریئر میں پیسے کمانا. چھوٹی سی صورت ہے قرآن کی، میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا ہے، اس پس منظر کو ہٹا دیجئے جس پس منظر کے اندر جسے شان نزول کہتے ہیں یا زمانے نزول کہتے ہیں، رہنے دیجئے اسکالرز کے لیے. ضروری ہے بہت سی چیزوں کی زیادہ وضاحت کے لیے. قرآن قیامت تک کی آپ کے آج کے دور کی رہنمائی کے لیے ہے. ان آیات کو آج کے دور پر ذرا منطبق کریے نا. میں بہت سی بتا چکا ہوں آپ کو، یہاں ایک سورت خطبے سے جلدی جلدی گزروں گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگی اس لیے کہ آخری پارے میں ہے. یہ مال کی، پیسوں کی زیادتی کی ہوس نے اور لالچ نے، یہ اسی میں پڑھ کر یہ پھر ایک دن ختم ہو جائیں گے، موت تک یہ یہی پوزیشن بن جائے گی. اللہ سوف تعلمون، لیکن ان کو ہو جائے گا علم ایک دن. اب اس کے بعد کیا کلا دوہرا دیا ہے، نہیں سنو ٹھیک سے، سوف تعلمون یہ جلدی جان لیں گے. جہاں جہاں قرآن نے اس طرح کی بات کہی یا یہ کہا وما ادراک، تم سمجھے کیا جو ابھی کہا تھا، وہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے. وہ تو ایک سے کافی تھا نا کہ ایک دن بتا دیا جائے گا، وہاں کہا نہیں یہاں بھی بتایا جائے گا، یہاں دیکھ لو گے تم اس دنیا میں. کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن جہنم نظر آ رہی ہوگی اس وقت. لترون الجحیم، تم لازماً جہنم دیکھو گے. اب یہ یہاں کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں کی، لیکن آپ اسے اس دنیا پر نہیں، اس کلام کو اپنے حالات، اپنے دور میں اس سے مسائل کا حل نہیں لیتے. تم یقین کی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھو گے. ثم، پھر دوہرایا اسے، پھر سنو، لازماً دیکھو گے. لترون عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے تم یہاں. تو یہ جہاں دہراتے ہیں وہاں خالی لوگ تم سمجھ رہے ہو صرف وہاں کا واقعہ ہے، وہ تو ہے، لیکن وہ ساری چیزیں یہاں بھی ہوں گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر زبان حال کے ذریعے اللہ پکارے گا، حالات کے ذریعے. تمہیں نعمتیں بہت دی تھی نا، کہاں پہنچ گئے جہنم میں، اس کیا استعمال کیا، تم کہاں پہنچ گئے، جہاں سے واپسی نہیں. جہنم وہی تو ہے، پھر اس میں سے نکل نہیں پاؤ گے. اب یہ لوگ جا رہے ہیں. میں کچھ بتاؤں، آپ سمجھتے ہیں صرف غریب کسان سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی، اور بہت غریب ہو جاتے ہیں، بڑے قرضے میں ڈوب گئے، خودکشی کر لی. جنہیں کامیاب زندگیاں کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ کچھ کی جھلکیاں آتی رہتی ہیں، باقی بھی ایسے ہی ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے سوسائڈ نہیں کی ہے، خودکشی نہیں کی ہے. چند نام بتاتا ہوں آپ کو، ابھی اس صدی سے پہلے کے، پرانے، وقت نہیں ہے ورنہ بہت سے بتاتا. ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ انگریزوں کی جب حکومت تھی، سب سے پہلے بنگال میں یہ تجارتی ایک بزنس کمپنی آئی، اور اس نے وہاں ہتھیاروں سے اپنی بنگال کے اندر ایک حکومت قائم کر لی. چائے کا بزنس کرنے آئے تھے، اپنی حکومت قائم کر لی. اس حکومت کے پہلے گورنر یا پہلا ہیڈ جو تھے وہ لارڈ رابرٹ کلائیو تھے. 1774 میں سوسائڈ کر لی. بہت تمغے ملے، بہت انعامات ملے. جب سوسائڈ کی تو 49 ایئرس کے تھے، بڈھے نہیں ہو گئے تھے، ڈپریشن سے مر گئے، افیم بہت کھانے لگے تھے. پھر اس وقت یہ اس سے نوکیلے جس چیزوں سے لکھتے تھے قلم، اس سے اپنی گلا کاٹا اور مر گئے. کامیاب بہت خطاب ملے دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر. اس نے وہ حکومت قائم کی جس نے 200 سالیاں حکومت کی تھی، اس نے ابتدا کی تھی، نوجوان تھا.
تو کامیابیوں کے بلندیوں پہ پہنچا اور بلندیوں پہ پہنچ کے سوسائڈ کر لیا 49 ایئرس کی عمر کے اندر. میں 2-3 نام بتا رہا ہوں. فرانس کے صدر متران ابھی 1993 میں ان کے انڈر میں جو وزیر اعظم تھے وہ الیکشن ہار گئے, سوسائڈ کر لیا. ارے ہار گئے پھر لڑنا, لیکن ایسا مقصد بنا لیتے ہیں کہ پھر برداشت نہیں کر پاتے اس سے نیچے اترنے کو. وہ ایسا مقصد اپنا بنا لیتے ہیں زندگی کے اندر کہ کسی ہار کو, کسی سیٹ بیک کو برداشت نہیں کر سکتے, سوسائڈ کر لیتے. 1993 میں بہت سی اور مثالیں میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے, جو مجھے پرانی یاد ہے چند ایک. اور پھر میں آپ کو صرف اس سینچری کی کچھ بتاتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے, کلائیو نے تو سر لارڈ کرائیو اور نائٹ کا خطاب ہو کیا کیا, انہوں نے تو 1774 میں سوسائڈ کی تھی. ایک 1993 کا میں نے آپ کو مثال دی اور بچا رہا ہوں میں. اس سینچری کے چند نام سنیے, اور سینکڑوں دیکھنے ہیں اور ہزاروں دیکھنے ہیں تو نیٹ پر چلے جائیے گا. بہت کامیاب یوتھ, بچے جو دنیا کے جو آئیڈیل بنتے تھے, بہت سوسائڈ 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں خودکشی. بتاتا ہوں ابھی اس سینچری والے کا. پچھلے خطبے میں 3 میں نے آپ کو سامنے مثالیں رکھی تھی نا, 3 ایونٹ واقعات اس دنیا کے, کہ وہ جو بلیو ویل چیلنج گیم تھا اس نے دنیا میں بہت سے لوگوں کی جان لے لی. 50 دن کا گیم تھا, 50ویں دن وہ بچے خودکشی کر لیتے تھے, سوسائڈ. اس کو دیکھ کر سائیکالوجی کے ایک اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا رشیا کے. دنیا کے بہت سے بچے گئے, وہ تو بیچارے ہلاک ہو گئے, کچھ جانتے نہیں تھے. ابھی کچھ دنوں پہلے اس پچھلے خطبے میں بنگال کا ایک غریب ماں باپ جوڑے, انہوں نے اپنے دو ہی بچے تھے, وہ دونوں ایک کو بیچ دیا تھا اور ایک دوسرے کو بیچنے جا رہے تھے, اس لیے کہ وہ کاسٹلی موبائل خرید کے انسٹاگرام کے لیے ریلز بنانی ہے, اور دونوں پھر جگہ جگہ گھومتے پھر رہے تھے ریلز بنانے کے لیے. بچے مار دیے, بچے بیچ دیے, اور 2 ہی بچے, دوسرا بیچنے جا رہے تھے کہ ابھی اور کچھ امپلیمنٹس خریدنے ہیں, ابھی تو ایک کاسٹلی موبائل خرید لیا تھا. اور تیسرا میں نے وہ بتایا تھا کہ جو دنیا کا سب سے پاپولر باڈی بلڈنگ انفلوئنسر تھا, کیا زبردست باڈی تھی, کیا, اور یوتھ پاگل ہو جا رہے تھے, ملینز کی, لاکھوں کی اس کی فالوئنگ تھی. باڈی بنا رہا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ رگیں بھی سب الگ الگ نظر آتی, وینز بھی نظر آتی. وہ باڈی بڑھتی گئی, وہ آرٹری ایک جو ہے ایک رگ وہ پھٹ گئی, اور 30 سال کی عمر میں مر گیا. وہ کامیاب تھا, جو جس کامیابی کی منزل کے طرف سب کو لے کے جا رہا تھا, وہ 30 سال کی عمر میں اسی سے مرا, جس کو وہ کامیابی کی منزل سمجھا تھا, بڑے پیسے کما رہا تھا. اور بچے بڑے اس سے متاثر ہو رہے تھے, پتہ نہیں لاکھوں کروڑ انہوں نے جم جانا شروع کر دیا اس کو دیکھ کر کہ ہم بھی بنائیں گے ایسی باڈی. یہ منزل تھی, یہی دنیا میں سزا, جہنم میں گیا, ہلاک ہو گیا. میں اس دنیا کی جہنم کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے جو حساب ہوگا میں وہ تو ہوگا ہی. یہ ہلاک ہو گیا. یہ تو 3 واقعات پچھلی بار بتائے تھے. ابھی اس 21ویں صدی کے چند نام سن لیجئے, زیادہ کا تو وقت نہیں ہے, ورنہ ڈال کے دیکھ لیجئے گا, یہ ڈالیے گا کہ کامیاب سکسیسفل انفلوئنشل پرسنس ہو کمیٹڈ سوسائڈ, وہ کامیاب لوگ جنہوں نے خودکشی کر لی, اور پھر آپ کو بہت لمبی لسٹ ملے گی, اور سب بہت اونچے درجے کے کامیابی کی منزلوں کو چھونے والے ہوں گے جو بڑی جلدی ختم ہو گئے. زیادہ تر نے سوسائڈ کر لی, خودکشی, اس لیے کہ ان میں سے زیادہ تر ڈپریشن کے مریض ہو گئے تھے, وہ جو دنیا کو بڑے کامیاب نظر آ رہے تھے, جن کے پیچھے سب بھاگ رہے تھے. میں کچھ نام بتاتا ہوں آپ اسی سینچری کے. سن 2001 میں ایران کے صدر, آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا, ان کے خمینی کے آنے سے پہلے پھر یہاں سے ایران چھوڑ کر چلے گئے تھے, USA میں فائنلی آخری طور پر سیٹل ہوئے تھے جا کر, پہلے فرانس میں, پھر USA کے اندر, امریکہ میں. رضا شاہ پہلوی, ان کی بیٹی نے لیلا پہلوی, بے پناہ دولت تھی ابھی بھی. یہ تو سب انہوں نے اپنی دولت وہیں اکٹھی کی تھی نا, وہیں کے بینکوں میں. ابھی نسلیں کھائیں, ابھی بھی اتنی تھی, اور بہت خوبصورت ایرانی فیچرز, بڑے بڑے, چونکہ رائل بلڈ کہلاتا ہے, یہ ویسٹرنرز تو پاگل ہوتے ہیں, شاہی خون,
بے پناہ عزت تھی دنیا کے بڑے اونچے اونچے خاندانوں کے اندر، اور خوب پیسہ تھا. اس نے سوسائڈ کر لی 2001 میں. 10 سال بعد اس کے چھوٹے بھائی نے سوسائڈ کی، علی رضا، لندن کے ایک بہت زبردست ہوٹل کے اندر. یہ ہوا 2011 میں. پھر چند نام میں اور اسکپ کرتا جا رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں. 2012 میں فیڈل کیسٹرو، بہت بڑا نام تھا، سب آج کے لوگ بچے نہیں جانتے ہوں گے. اندرا گاندھی کے 2 پرسنل فرینڈز جو تھے خاص، جنہوں نے باقاعدہ دنیا کو کنٹرول میں لیا تھا مسز گاندھی کے، اس میں ایک فیڈل کیسٹرو تھے کیوبا کے، اور ایک کرنل ناصر تھے مصر کے. انہوں نے نان الائن موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی، غیر جانبدار موومنٹ دنیا میں، اور بہت بڑی تعداد میں ملک اس میں شامل ہو گئے تھے. تو ان کا اسٹیٹس سکا کیسٹرو ابھی تک زندہ رہا تھا کچھ دنوں پہلے تک. وہ وہاں کا زبردست کیوبا کا سب سے زیادہ لمبے عرصے تک حکومت کرنے والا حکمراں تھا. ان کا فیڈل کیسٹرو کا لڑکا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا. اپنے ملک کے اندر اسٹیٹس بھی تھا، اور کیسٹرو کا بیٹا تھا. کیسٹرو تو ایک روایتی فگر وہاں کی وہ بن گیا تھا شخصیت کیوبا کی. ان کا بیٹا ظاہر دنیا میں عزت ہوگی، دنیا میں یہاں نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا، اس نے سوسائڈ کر لی. ڈپریشن 2018 میں. 2019 میں وہ جو مسلمانوں میں ذرا سا زیادہ جذباتی ہے نا، وہ ذرا سانسیں روکے. ابو بکر البغدادی، جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا 2014 میں، اور 2019 میں ایک بنکر کے اندر بیلٹ بندی ہوئی تھی ڈیٹونیٹر کے ساتھ میں، اسے چلا کر اس سے پہلے کہ پکڑے جائیں انہوں نے سوسائڈ کر لی. ساتھ میں 2 بیویاں اور 3 بچے مرے جو قریب میں تھے. کچھ اور لوگ زخمی ہوئے جو ذرا دور تھے اس بنکر کے اندر. یہ اینڈ ہوا اس 5 سال کی خلافت کا، جس نے دنیا کے اندر بہت تباہی مچائی. رحمت نہیں تھی. پھر ذرا سا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر نہیں سمجھ سکے تو پھر کبھی سمجھاؤں گا، اب وقت نہیں ہے. سورہ البلد سورہ نمبر 92 کھولیے گا، ٹرانسلیشن دیکھیے گا، لیکن اس دنیا پہ فٹ کیجیے گا. آخرت اس دنیا سے جانے والے دور کے لیے تو ہے، ان حالات کو یہاں کے لیے فٹ کیجیے گا. تو میں ایک جملے میں بتا رہا ہوں کہ مضمون یہ ہے کہ تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے اگر ایمان لانے کے ساتھ رحمت نہیں ہوئی تمہارے اندر، کمپیشن، یہ اگر نہیں ہوئی تمہارے اندر تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے ایمان ہونے کے بعد. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن پر، ان کے طرز عمل پر نہیں ہوگا رحمت نہیں ہوئی. یہ 2022 میں مس امریکہ، 2019 میں مس امریکہ بنی تھی، 2022 میں سوسائڈ کرنا، خودکشی، ڈپریشن. تو یہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کامیابیوں کی اونچی منزل کے اوپر پہنچ گئے، سب ان کی بڑی تعداد تقریباً سب، ہر ایک سوسائڈ نہیں کر رہا، یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. یہ بچے بھی جانے لگیں گے، اور یہ بچے بھی 30-40 سال میں ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. سوسائڈ کریں گے یا رگیں پھٹ جائیں گے یا کچھ اور ہوگا، دماغ کی رگیں پھٹیں. بس یہ اینڈ ہے ان کا. جب وہ دابا نکلے گا کہے گا حقیقت تو یہ تھی، بتائے گا لوگوں کو، بات کرے گا، کلام کرے گا لوگوں سے. لوگ تو اس وقت بھی نہیں مانیں گے، بہت بڑی تعداد، لیکن پھر اب وہاں سے جواب آ گیا جس نے ساری دنیا کو فلٹر کیا، بہت سے مانیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، جب پہچانا تھا انکار کرنے والوں نے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تب بھی تو انکار کیا تھا. پہچاننے کے بعد بہت سگے چچا نے بھی انکار کیا تھا، ابو لہب نے سب سے بڑا دشمن بنا تھا. تو پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اس دن سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ حقیقت ساری دنیا کے سامنے رکھ دے گا جو دنیا، جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ انٹیلیجنس ہے. پھر بھی لیکن لائیں گے پھر بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ایمان. یہ تو جب ہوگا تب ہوگا. کبھی آپ کو، چونکہ اس وقت ثبوت نہیں دے سکتا میں، کوئی ایسے فگر، یہ کوئی ایسی فیوچر کی بات نہیں کہتا ہوں جس کے ثبوت نہیں دے سکوں قرآن حدیث، اس لیے سال نہیں بتا رہا. کبھی وقت اتنا ہوگا کہ ثبوتوں سے بتا سکوں تو سال بتاؤں گا، جیسے 2026 بتایا تھا. میرے اوپر کو وہی تھوڑی آتی ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. ابھی بتایا جا رہا ہے خدا بن سکتے ہیں. کتنے لوگ بتا رہے ہیں، کتنے کو. تم نہیں بن سکتے ہو خدا، ہر ایک بن سکتا ہے، خدائی تو نہیں کر سکتے. وہ علیم و خبیر ہے، اس کے پاس جو انفارمیشن ہے بے پناہ ہے، ہر چیز کی ہے.
تمہارے اوپر تمہارے پاس جو انفارمیشن ہے اس سے کسی ایک صلاحیت کو اپنی آگے بڑھا سکتے ہو بس. تو پھر رسول بن سکتے ہو, پیغامبر, پیغام پہنچانے والا. اللہ کے رسول نہیں, وہ تو وہی بند ہو گئی, اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. لیکن ان کے رسول, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل سے کہے. ان کا پیغام پہنچانے والے یہ رسول اللہ کے رسول. حضرت ابوبکر نے بھی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہا تھا, اللہ کے خلیفہ نہیں, رسول کے خلیفہ. رسول آپ میں سے ہر ایک بن سکتا ہے بشرطے کہ ذمہ داری نبھائیں. پھر اس نسل کو ہلاکت میں جانے سے روکیں. اتنی سی بات بتانی ہے, تم کر سکتے ہو, لیکن تمہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, whether you should do it or not, yes you can. خالی اتنا نہیں ہے تم کر سکتے ہو, چڑھا دیا آپ نے, بھیج دیا اس کے اندر جہاں سے واپسی نہیں ہوگی, اس جہنم کے اندر. یہ اتنے گئے جہنم میں. اب اس پر ڈال کے میں نے آپ سے کہا نیٹ پہ دیکھیے گا کتنی کامیاب یوتھ شخصیتیں پوری دنیا کے اندر, کتنی بڑی تعداد کے اندر سوسائڈ کر رہی ہیں, یا کسی اور وجہ سے ختم ہو رہی ہے, ڈپریشن کی وجہ سے, اور مر رہی ہیں. دنیا ادھر جا رہی ہے. آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سمجھائیے, والدین لاجک سے سمجھائیے گا اور شروع سے بتائیے گا. بعض کو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, وہ آپ کو دکھانے کی نمازیں پڑھتے رہیں گے, اس لیے کہ ابھی ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی. جب وہ ختم ہو جائے گی تب اعلان ہوگا کہ ہم تو ایکس مسلم ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے گھروں کے اندر, آپ کے گھروں کے اندر, جو آپ کو معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہر بات ریشنل لاجک سے سمجھنا چاہتے ہیں. کوئی دیومالائی بات بتائیں گے, سن لیں گے, آپس میں جا کے ڈسکس کریں گے کیا کہہ رہے تھے, ہمارے فادر یہ کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ کیا باتیں. اپنے ان کو بچائیے, چھوٹے بھائی بہنوں کو, اور والدین اپنے بچوں کو کم عمر سے اس جہنم میں جانے سے روک لیں جس سے واپسی نہیں ہو. یہ اس دنیا کی جہنم. تو پھر رہ گئی بہت سی چیزیں. میں سمجھتا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس دفعہ ختم کر دوں گا. انشاءاللہ آئندہ ہیں بہت اہم باتیں ہیں چند جو اس سلسلے کی رہ گئی بتانا یا کہنا. انشاءاللہ آئندہ مرتبہ اور آئندہ جو میرے کو اگر زندگی رہی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم بالکل.